حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز میں پکڑ ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ مینشن نہیں ہے کہ نماز پوری نکلی، کیونکہ این ممکن ہے کہ کوئی انسان دنیا میں پوری نماز پڑھتا ہو، اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہو، لیکن ساتھ اتنے سارے گناہ بھی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا رہا ہے کہ نماز صحیح اور پوری نکلی۔ تو پوری نماز والا جو ہوگا، جو انسان نمازیں پوری کرتا ہے، وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سارے آج باقی اعمال بھی اس کے جو ہے وہ نیک ہی ہوں گے، اس کے اندر کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو صحیح نماز پڑھتا ہے اور پوری پڑھتا ہے، اس کی اس نماز کا اثر اس کی زندگی کے باقی اعمال میں بھی آتا ہے، کیونکہ جو دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے نماز میں، جس کے دل میں احساس ہوتا ہے، جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے، جو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو نماز کے مقصد کو سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ 5 دفعہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اللہ سے کمٹمنٹ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگتا ہے، اور پھر جب صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل، جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی ہدایت کی وجہ سے وہ اپنی باقی زندگی میں بھی نیک اعمال کر سکتا ہے۔ جو صحیح نماز پڑھنے والا ہے، جو صرف پوری نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نہ نماز کو قائم کیا، نہ وضو کا اہتمام کیا، نہ اوقات کا اہتمام کیا، نہ نماز پڑھتے ہوئے خشوع کا اہتمام کیا، بس صرف نمبر پورے ہو رہے ہیں، تو جو صرف نمبر پورے کرنے والا ہے نا، اس کی زندگی میں اس کی نماز کا آپ کو اثر بہت کم نظر آئے گا۔ اس لیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی۔ اس لیے ہم نے کیا کوشش کرنی، صرف نمازیں پوری نہیں کرنی کہ بس دھڑا دھڑ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، وہ نمبر تو پورا ہو گیا، وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب چھوڑ دینی ہے، لیکن وہ نمبر کاؤنٹ بھی پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے بھی ادا کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، یہ چیز کیا ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس چیز کا سوال ہوگا۔ تو یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، تو جو شخص اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا کامیاب ہونا چاہتا ہے بحیثیت مسلمان، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز سے غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا سوال ہی کیا ہے، وہ نماز کا۔ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ اللہ کے سامنے پہلا امپریشن ہمارا پڑے گا نماز کی وجہ سے۔ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، باقی اتنے سارے اعمال کرتا رہا، تو کیا ہوا کہ اس کے